میرے نا بیسیکلی آپ سے تین سوالات ہیں. جی دراصل سر. میں تھوڑا بہت ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں، تو میرے جی تین سوالات ہیں جو مجھے مطلب کہ کافی پریشان کرتے ہیں. وہ اس لحاظ سے میں نے آپ سے پوچھنا، تین سوال ہے، زیادہ میں نہیں پوچھوں گا. جی سر. اور میں پوچھیں کافی سوال ٹائم سے نمبر ون. بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. آپ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، اس امت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے فرما دیا ہے کہ اس امت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، شیعہ ہیں یا جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پہ لعنت ہے، فرقہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو فرقے بن گئے، مطلب فرقے بنانا صحیح ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری امت ایسا مسئلہ ہو کہ امت کے سارے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہوں. ٹھیک ہے نا. ایسا مسئلہ پیش آئے کہ اس مسئلے پہ سب کے سب اجماع کریں، سب کا متفق القول ہو جائے، امت کے سب افراد، اور گمراہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں اہل بیت علیہ السلام بھی شامل ہے نا. تو امت کے سب افراد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس امت میں ایسے افراد ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کون ہے جو اس امت میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. حدیث ثقلین نے یہ بتایا نا. تو اس کا تعلق نہیں ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہوگی. فرقے تو پیدا ہیں، فرقے تو لوگوں نے بنا دیے ہیں، لیکن ایسا مسئلہ ہو اسلام میں. اب ایک ایسا موضوع تلاش کریں نا، نماز کے مسائل میں، تفسیر کے مسائل میں، سیرہ کے مسائل میں، حلال حرام کے مسائل میں، توحید کے مسائل میں، کہ پورے امت اسلام کہ اس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، ان سب کا سب ہر ایک کا عقیدہ باطل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ سوال ہو. ہم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم میں 9 حدیثیں ہیں لگاتار، 6220 سے لے کر 6229، جس میں بتایا گیا ہے کہ بنو امیہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مولا علی پر لعنتیں کی گئی تھی. حضرت سعد ایک صحابی تھے، ان کو کہا گیا کہ تم کیوں نہیں لعنت کرتے، تو انہوں نے منع کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ بنو امیہ کی سنت ہے کہ وہ مولا علی پہ لعنتیں کراتے تھے. اگر شیعوں کے ممبر سے بھی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ہوگی، تو ہم میں اور بنو شیعانی علی میں اور بنو امیہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے، لعنتیں کرتے تھے. اگر ہم بھی لعنتیں کرنے لگ جائیں گے تو ان میں ہم تو میں فرق کیا آپ رہ جائے گا؟ دیکھیں نا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ آپ لعنت نہیں کریں گے؟ تو جس طرح کریں گے بالکل، لیکن بالکل. ممبر سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہم دیکھیں یہ اس طرح نہیں. ایک اچھے آدمی پہ لعنت کریں نا، یہ غلط بات ہے. نیک آدمی پہ، نیکوکار آدمی پہ لعنت کریں، یہ غلط ہے نا. برے آدمی پہ لعنت کرنا یہ تو اچھی بات ہے. اور بھائی اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نیکوکاروں کے امام ہیں، ان کو برا کہنا، ان سے بغض رکھنا، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. ایسے ہی کر رہا ہوں. تو یہ اگر کوئی ان کو برا بلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے جی، وہ ہم بنی امیہ جیسے ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہے نا. برے کو برا کہنا یہ تو اچھی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں جی، یہ اوکے جناب. آپ سو سمجھ. جائیں، آپ آرام کریں. ابھی آپ کو نیند آ رہی ہے بھائی، مجھے پتہ ہے. ہاں آپ چلے جاؤ. پچھلے ہفتے بھی رہ گئے تھے محمد اقبال بھائی. السلام علیکم محمد اقبال صاحب، پنڈی والے، راجہ بازار پنڈی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ علیکم مدد السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سب تو پہلے افسوس کر دیں تہاڈی والدہ دا، مولا انہاں دے درجات بلند کرے. الہ آمین. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، بہت مہربانی فرمایا آپ. اللہ پاک جنت الفردوس چ اعلی مقام عطا فرماوے. الہ آمین. الہ آمین. ہاں تے تواڈے نال ملاقات کر کے تواڈے کے افسوس کرنے واسطے آیا. تھینک یو باقی سر. سوال تے کوئی نہیں، باقی سوال تے ایسا کوئی ہے ہی نہیں جیڑا تساں جواب نہ دے چھڑیا ہوے. انشاءاللہ بالکل. سوچنے والے سمجھنے والے اچھا، بندے وہ واسطے. آپ کے مولوی صاحب ہیں اظہر عباس صاحب، انہوں نے جی جی انہوں نے رجوع کیا نہیں کیا بھائی؟ یہ سچی بات بتائیں. انہوں نے وہ سامنے لوگوں کے نہیں بولتے کیونکہ وہ ہاں پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل لیکن صحیح. وہ اتنا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ یاری کی بات میں وزن ہے، دلیل ہے، وہ اس کی بات ٹھیک ہے.
ہاں یہاں تک لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. قلندر بھائی باقی اجازت ہے؟ جی سر. دو جی ہمارے جی لڑکے ہیں سنی کے شیعہ ہوئے ہیں، اجازت. ماشاء ایک اللہ. امر رانجھا، ایک فیصل مارت. وہ آپ وہ کو کہاں ہے؟ اسپیشل سلام انہوں نے دیا ہے، بھیجا ہے. اچھا اچھا. بولا علیہ اللہ السلام. یاری کے ساتھ ملاقات ہو تو میرا سلام دینا لازمی. علیہ وعلیکم السلام، علیہما وعلیکم السلام، دونوں پر اور آپ پر اور قلندر بھائی پر بہت سلام ہے، اور سب ناظرین پہ سلام ہے. اجازت ہے حضور، بہت مہربانی، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر. جزاک اللہ. اللہ بہت حافظ. مہربانی، بہت جی مہربانی، بہت مہربانی قلندر بھائی، آپ کے حوصلے کا، آپ کے صبر کا بہت مہربانی. اللہ